آئیے اب آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر مع 6 تکبیرات زائد کے، لیکن اس کے اندر جو 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں اس میں جو ہے اکثر بھائی جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات میں جو ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی نمازی جو ہے لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی نمازی اگر لیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پہنچنے میں اگر دیر ہو جاتی ہے اور اگر قراءت شروع ہو گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ جیسا کہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اب سے 1 یا 2 دن بعد عید آنے والی ہے، اور اکثر لوگ ہیں جن کو عید کی نماز کا طریقہ مکمل طور پہ نہیں آتا، یا ان کو عید کی نماز کا طریقہ آتا ہے تو وہ اس نماز میں کچھ سنگین غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمود احمد قادری صاحب، جو ہمیں بتائیں گے عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ اور کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کی عید کی نماز نکل جاتی ہے، 1 رکعت نکل جاتی ہے کچھ، تو علامہ صاحب اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں گے کہ اگر کسی کی کچھ نماز نکل جائے، تھوڑی نماز نکل جائے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پوری دیکھیے۔ آئیے علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ تھینک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نماز عید کا طریقہ ہے اس کو ہم سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی نیت سماعت کر لیں کہ ہم اس کی نیت کیا کریں گے۔ تو یاد رہے کہ نماز عید جو ہے یہ واجب نماز ہے، اس کی نیت ہم یہی کریں گے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر مع 6 تکبیرات زائد کے، واجب منہ میرے طرف کعبہ شریف کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے اور پیچھے اس امام کے۔ اور یہ نیت اگر دل میں ہمارے حاضر ہے تو دل کا ارادہ جو ہے کافی ہوتا ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو اب آئیے جب ہم نماز عید کو ادا کریں گے تو نماز عید کا طریقہ وہی ہے کہ جس طرح ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بالکل وہی اس کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں اس میں جو ہے اکثر بھائی جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ 6 تکبیریں جو زائد ہیں، 3 تکبیریں جو ہیں وہ پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں جو ہیں وہ دوسری رکعت میں ہیں، اور پہلی رکعت میں یہ تکبیریں جو ہیں وہ قراءت سے پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں یہ جو تکبیریں ہیں یہ قراءت کے بعد ہیں۔ اب آئیے اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ ہم نے جو ہے نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں کو کان تک اٹھایا اور پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، تو اب یہ تو وہ تکبیر تھی کہ جو نماز کا آغاز کرنے والی تکبیر تحریمہ تھی۔ اب ہم ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب قراءت سے پہلے جو ہے 3 تکبیریں ہوں گی، اور ان 3 تکبیروں میں یہ ہوگا کہ امام بھی کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں گے، اور اب جو ہے یہ باندھ لیں گے کیونکہ اب جو ہے قراءت شروع ہونے والی ہے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ کو باندھ دیا، اب امام نے جو ہے قراءت کرنی ہے اور ہم نے خاموشی کے ساتھ جو ہے قراءت کو سننا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجود ہوں گے، اور دونوں سجود ہونے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ دوسری رکعت کی طرف جب منتقل ہوں گے تو دوسری رکعت میں جب آئیں گے تو پہلے جو ہے وہ قراءت ہوگی، پہلے امام قراءت کرے گا، اور جب قراءت ختم ہوگی تو پھر امام کہے گا اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر جو ہے وہ تکبیر زائد ہوگی کہ جو عید الفطر کی ہے۔ تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر امام تیسری مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر جو امام کہے گا اللہ اکبر وہ جو ہے رکوع میں آنے کے لیے ہوگی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے جو ہے ہم رکوع میں آ جائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجود ادا کریں گے، اور دونوں سجود کے بعد پھر جو ہے بیٹھ کر قاعدہ آخرین بیٹھیں گے اور تحیات پڑھ کے اور آگے درود ابراہیم پڑھ کے اور دعائے معطرہ پڑھ کے جو ہے پھر سلام پھیر کے جو ہے نماز کا اختتام ہوگا۔ تو بس یہ یاد رہے کہ یہ 6 تکبیریں زائد جو ہیں پہلی رکعت میں جو ہیں یہ قراءت سے پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں جو ہیں وہ قراءت کے بعد ہیں۔ پروردگار ہمیں غور فکر توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات میں جو ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی نمازی جو ہے لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی نمازی اگر لیٹ ہو جاتا ہے
اور اس کو پہنچنے میں اگر دیر ہو جاتی ہے اور اگر قراءت شروع ہو گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ جس طرح جو تکبیریں کہنی ہیں، کیونکہ اب ثنا پڑھنے کا ٹائم تو رہا نہیں، اور وہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے کان تو ہاتھ لائے پھر چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہے کان تو ہاتھ لائے پھر چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے کان تک ہاتھ لائے چھوڑ دے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے اب ہاتھوں کو اپنے باندھ لے اور قراءت جو ہے وہ سننا شروع کر دے۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے ہے کہ جو بعد میں آیا لیکن جو شروع سے شامل ہو گیا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پروردگار ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔